ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس ذات کے لیے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا، اور کروڑ ہا کروڑ درود و سلام اس کے آخری پیغمبر پر جنہوں نے دنیا میں حق کا بول بالا کیا۔ ابھی آج کل ذی قعدہ کے آخری ایام چل رہے ہیں، یوں سمجھ لیجئے کہ ذی قعدہ کا مہینہ قریب الختم ہے اور اگلے 2-3 روز میں ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہوگا۔ جوں جوں قربانی کے ایام قریب آتے چلے جاتے ہیں، قربانی کے پاکیزہ عمل سے جڑی ہوئی مقدس اور پاکیزہ ہستی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے روشن گوشے مسلمانوں کے ذہن و دماغ کے اندر جھلملانے لگتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی ایک اسپیشلٹی یہ بھی ہے کہ 1.25 لاکھ پیغمبروں میں سے حضرت ابراہیم بھی ان 5 ہستیوں میں ایک مانی جاتی ہے جن کو خدائے پاک نے قرآن مجید کے پارہ نمبر 26 کے اندر جگرے والے پیغمبروں کے اندر شمار کیا ہے، اولو العزم من الرسل۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام، دوسرے حضرت عیسیٰ، تیسرے حضرت نوح علیہ السلام، چوتھے ہمارے حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور 5ویں ہستی کون ہے؟ حضرت ابراہیم۔ یہ 5 ہستیاں ہیں جن کو اولو العزم کہا گیا قرآن مجید کی زبان میں۔ حضرت ابراہیم کا زمانہ کون سا ہے؟ آج سے کتنے سال پہلے، کتنے 100 یا کتنے ہزار سال پہلے حضرت ابراہیم دنیا میں تشریف لائے؟ تو اندازے کے مطابق حضرت ابراہیم آج سے لگ بھگ 4,25,000 برس پہلے دنیا میں تشریف لائے تھے، یعنی حضرت عیسیٰ سے 2,000 سال پہلے، وہ 2,000 سال بلکہ 2,200 سال وہ پکڑ لو، اور حضرت عیسیٰ کو دنیا سے رخصت ہوئے کتنا عرصہ گزر چکا؟ 2026 میں ہم جی رہے ہیں آج، تو یہ 2026 سال، وہ 2,200 سال، دونوں کو انکلوڈ کرو، دونوں کو کاؤنٹ کرو تو تقریباً 4.25 یا 4,500 سال کا تخمینہ اور اندازہ بنتا ہے۔ حضرت ابراہیم کس ایریے اور علاقے سے بلونگ کرتے تھے؟ تو آپ کا جو موجودہ عراق ہے، عراق کی اس وقت دارالسلطنت اور کیپٹل تھی جس کا نام تھا بابل، شہر بابل، جس کا پارہ نمبر 1 کے اندر تذکرہ بھی موجود ہے۔ تو اس شہر بابل کے ارد گرد ایک چھوٹا سا دیہات تھا، قصبہ تھا، جس کا نام تھا الف را پیش ار۔ اس دیہات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام تولد پذیر ہوئے، وہاں ان کی پیدائش عمل میں آئی۔ حضرت ابراہیم نے جس ماحول کے اندر مسلمانوں آنکھ کھولی، شعور سنبھالا، وہ ماحول بڑا شرک زدہ ماحول تھا، کفر کا سناٹا چاروں طرف پسرا ہوا تھا۔ اور ہم باہر کے ماحول کی بات کیوں کریں؟ حضرت ابراہیم نے جس گھرانے کے اندر قدم رکھا، جس گھر کی 4 دیواری کے اندر انہوں نے آنکھیں کھولی، وہ گھرانہ خود کا، ان کا اپنا گھرانہ بھی شرک کا اڈا بنا ہوا تھا۔ اس لیے کہ حضرت ابراہیم کا جو باپ تھا آزر کا نام پارہ نمبر 7 میں آپ کو دیکھنے ملے گا۔ تو حضرت ابراہیم کا سگا باپ آزر یہ بت فروش بھی تھا، بت بنا کر بیچا کرتا تھا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ بت ساز تھا، بت کریٹ کیا کرتا تھا، اپنے ہاتھوں سے مجسمے مورتیاں تراشتا، ان کو پینٹنگ کیا کرتا اور ان کو بازار میں جا کر فروخت کرتا، اور اس سے جو کچھ روپیہ پیسہ حاصل ہوتا اس سے اپنی زندگی گزر بسر کیا کرتا تھا۔ بلکہ علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان کا جو باپ تھا آزر، تو یہ گورنمنٹ کی طرف سے قائم کیا ہوا جو مٹھ تھا اور مندر تھا، اس مٹھ اور مندر کا انچارج تھا۔ اب آپ بتائیے کتنے اونچے لیول کا یہ آدمی تھا بت پرستی اور شرک پرستی کے اندر۔ حضرت ابراہیم بچپن سے یہ سارا ماحول دیکھتے تھے، بڑا کوڑتے تھے اندر سے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم کوئی معمولی ہستی نہیں، نبیوں کو جو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اعلیٰ کوالٹی کا ذہن و دماغ، ذہانت و فطانت سے ان کو نوازتا ہے، وہ ایک معمولی انسان کی طرح نہیں ہوا کرتے، وہ ہر چیز کو پہلے تاڑ لیا کرتے ہیں، بھانپ لیا کرتے ہیں، اس کی سنگینی کو بولو یا اس کے اچھے پن کو، کسی بھی عمل کے، کسی بھی کردار کے۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں پارہ نمبر 17 میں یہ لکھا ہوا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، کہ ہم نے پہلے ہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ضمیر خمیر، ان کی میموری کے اندر رشد و ہدایت کو فیڈ کر دیا تھا۔ تو وہ شرک اور بت پرستی کی طرف مائل کیسا ہو سکتے تھے؟ امپاسبل۔ تو وہ کڑتے تھے، لیکن بچہ ہونے کے ناطے کچھ اپنی زبان سے کہہ نہیں سکتے تھے اور پروٹیسٹ کر نہیں سکتے تھے۔ جب بڑے ہوئے، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، اور جب بالکل شباب کے عالم میں پہنچ گئے، اور جب پروردگار کو منظور ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو پھر نبوت سے سرفراز فرمایا، اور جب نبی بنے تو کفر و شرک کی مخالفت کا جو الاؤ ان کے سینے میں دہک رہا تھا وہ ایک دم سے پھٹ پڑا، اور پھر حضرت ابراہیم نے ڈنکے کی چوٹ دعوت توحید پیش کرنا لوگوں کے سامنے شروع کر دی۔ اب بہت ہوا، اور مسلمانوں، نبیوں کا ترہ امتیاز، ان کا خاص وصف
ان کی وشیشتا اور اسپیشلٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ میری اور آپ کی طرح اصلاح کا آغاز باہر کے ماحول سے نہیں کیا کرتے، یعنی ان کا ماحول دیا تلے اندھیرے والا نہیں ہوتا۔ خود میاں فضیحت دیگرارہ نصیحت، اگر کسی کا بیٹا نشیڑی نظر آیا تو فوراً آپ اس کو ملامت کر رہے ہیں، تنقید کر رہے، چلو اس سے ہٹ کر تھوڑا اس کو اصلاح بھرے حکمت بھرے انداز کے اندر سمجھا رہے ہیں، یہ تو بہت اچھا آپ نے قدم اٹھایا۔ لیکن آپ کا اپنا بچہ روزانہ 10 پوٹی چڑھا رہا ہے، آپ کے کانوں پر جو بھی نہیں رینگتی، اس کو کہا جاتا ہے دیا تلے اندھیرا۔ پوری دنیا کو سدھارنے چلے ہیں لیکن خود دیا تلے اندھیرا ہے۔ خود میاں فضیحت دیگرارہ نصیحت، خود کی فضیحت پڑی ہوئی ہے، لو دوسروں کو نصیحتوں پر نصیحتیں چل رہی ہے۔ نبیوں کا یہ معمول نہیں ہوا کرتا۔ نبی توحید کا، اصلاح کا اور سدھار کا جو آغاز اور شروعات کرتے ہیں، کہاں سے؟ اپنے گھرانے سے، اپنے گھر کی چہار دیواری۔ پارہ نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، ڈرانا دھمکانا تو سبھی کو ہے اللہ کے عذاب سے، آخرت کی ہولناکیوں سے، لیکن اس کا آغاز کہاں سے کرنا ہے؟ دوسرے لوگوں سے نہیں، بلکہ اپنے گھرانے سے، اپنے ریلیٹیوز، اپنے قریبی رشتہ دار، اعزاء اقارب، یہ آپ کا پہلا پوائنٹ ہوں گے، آپ کا پہلا اسٹیپ، پہلا مرحلہ یہ ہوگا۔ بل اسی پیٹرن کو ایڈاپٹ کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت حق کا جو آغاز کیا وہ اپنے گھرانے سے کیا۔ اب قرآن مجید سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ابتدا کے اندر ڈسکس کیا ہے۔ سورہ مریم کا آغاز ہوتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے محبوب آپ کتاب مقدس قرآن مجید کے اندر حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیجئے، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، سب سے پہلے کوالٹی یہ بیان کی کہ وہ سچے اور راست باز پیغمبر تھے۔ مجال ہے کہ کبھی مذاق کے اندر بھی کسی نبی کی زبان سے جھوٹ نکلے؟ نبیہ، اور دوسری کوالٹی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا، کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے۔ اذ قال لأبیہ، اب یہاں سے آغاز ہوتا ہے، وہ وقت بھی، وہ سمے بھی، وہ ٹائم بھی یاد کرنے کے لائق ہے کہ جب انہوں نے اپنے ابو جان آزر سے کہا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابو جان ایک بات تو بتاؤ کہ تم ان دیوی دیوتاؤں کی، بتوں کی پوجا پاٹ کیوں کر رہے ہو کہ جو نہ سن سکے نہ دیکھ سکے، ولا یغنی عنک شیئا، دیکھنا اور سننا تو دور کی بات ہے، یہ تم کو رتی برابر بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے نا یار۔ اتنے گئے گزرے تمہارے دیوی دیوتا ہے کہ جو تم کو ذرہ برابر فائدہ نہ پہنچا سکے، ان کی پوجا پاٹ پر جمے بیٹھے ہو۔ آگے کہنے لگے یا ابت انی قد جاءنی من العلم، ابو جان میری بات کا یقین کرو، میرے پاس ایسے علم کی روشنی آ چکی ہے معلوم یاتی کا، جو علم کی روشنی آپ کو حاصل نہیں ہے، آپ اس سے محروم ہیں، اسی لیے تو اس طرح کی ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہو۔ فاتبعنی، تو بس میری نصیحت اور تلقین یہ ہے کہ تم میری راہ پر چلو، میں جو کہہ رہا ہوں اس معاملے کے اندر ہدی کا صراطا سویہ، اور میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ میں تم کو کوئی ایسی ویسی راہ نہیں دکھاؤں گا، صراط مستقیم کی رہنمائی کروں گا جو بالکل سیدھا راستہ ہے دنیا کا۔ یا ابت لا تعبدی شیطان، ابو جان ایک فریاد یہ بھی ہے کہ تم شیطان مردود کے نقش قدم پر مت چلو، اس کی پیروی اور اس کی بندگی اختیار مت کرو۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اس لیے کہ شیطان تو اپنے پیدا کرنے والے پروردگار خدائے رحمان کا نہیں ہوا، خدائے پاک سے دلیل اپیل کرنے لگا، خدائے رحمان کا نہیں ہوا تو وہ تمہارا ہوگا کہ تم اس کے نقش قدم پر چل رہے ہو۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو خدائے رحمان کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ چوتھی بات کہی یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، میں نے تو جو کچھ پیش کرنا تھا پیش کر دیا، اب آپ کی مرضی، قبول کرو تو بھی، نہ قبول کرو تو بھی، اور مجھے اندیشہ ہے کہ اگر آپ نے میری باتوں کو مسترد کر دیا، اگنور کر دیا، نگلیکٹ کر دیا، تو مجھے اندیشہ اور ڈر ہے کہ تم کو خدائے رحمان کی طرف سے عذاب اپنے گھیرے میں لے لے گا، فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا، اور تم شیطان کے دم چھلے بن کر جہنم کے دہکتی انگاروں کا ایندھن بنا دیے جاؤ گے۔ اب اس کے بعد میں تم سوچتا بچارتا کرو کہ کرنا کیا ہے۔ اب کتنی پولائٹلی، کتنی نرمی کے ساتھ میں، کتنی ملاطفت، ہمدردی کے جذبے سے یہ چاروں آیتوں کے جو چاروں جملے ہیں، کتنی نرمی کے ساتھ میں، اور دیکھو شروع کے اندر اپنے باپ سے چڑھ کر، اس پر برس کر، کوئی تیکھے انداز کے اندر بات نہیں کی، یا ابتی یا ابتی یا ابتی، چاروں آیتوں کے اندر کنٹینیوسلی ابو جان ابو جان ابو جان، میں آپ کا بیٹا، ابو جان کہہ کر، ٹھیک ہے نا، راہ سے نہیں ہٹے، وہی داعیانہ انداز اختیار کیا۔ اب باپ کی طرف سے کس طرح تیکھا اور سخت درست انداز کے اندر ان کو جواب ملا کہ آپ اس کی توقع بھی نہیں کر سکتے کسی باپ سے۔ کہنے لگا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم،
ابراہیم تم اس طرح کا نرم چارہ میرے سامنے پیش کر کے مجھے میرے معبودوں سے، دیوی دیوتاؤں سے دور کرنا چاہ رہے ہو؟ تمہاری مجال، میں تمہارا باپ ہوں، تم میرے بیٹے، کہ تمہاری اتنی مجال کہ جن دیوی دیوتاؤں کو میں نے اپنے باپ دادا کو ان کی پرستش کرتے پایا ہے، برسوں سے صدیوں سے ہم ان کی پوجا پاٹ کرتے چلے آ رہے ہو، اور تم آج اٹھ کر کیا کہہ رہے ہو کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ تم ہوتے کون ہو؟ لئن لم تنتہی لارجمنک، اگر تم اپنی اس دعوت سے باز نہ آئے تو میں تم کو پتھر مار مار کر سنسار کر دوں گا، تمہاری جان لے لوں گا۔ یہ باپ اپنے سگے بیٹے کو دھمکی دے رہا ہے، اور کون سی دھمکی دے رہا ہے؟ لارجمنک، پتھر مار مار کر تمہیں سنسار کر دوں گا۔ سنسار کرنے کی سزا اپنی شریعت کے اندر کس کو دی جاتی ہے معلوم؟ جو کسی غیر محرم خاتون کے ساتھ میں، اجنبی عورت کے ساتھ منہ کالا کرے، اپنی بیوی کو چھوڑ کر اس کے ساتھ میں رنگ رلیاں منائے۔ اگر 4 گواہوں کے ساتھ ایسا شخص سامنے پیش کیا جائے، اسلامی حکومت اس کو زمین کے اندر آدھا گاڑے گی، اور اس کے بعد میں ساری پبلک پتھر مار مار کر اس کو لہو لہان کر کے اس کی جان لے لے گی۔ حضرت ابراہیم کا اتنا بڑا جرم تھا کہ تم سنسار کر رہے ہو؟ کیا جرم تھا حضرت ابراہیم کا؟ ہاں، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جاجا کے تھانے میں، اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جاجا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ تو حضرت ابراہیم کا جرم کیا تھا کہ وہ خدائے وحدہ لا شریک کے نام کی صدا لگا رہے تھے۔ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں ہے، تو خدا کا نام لینا حضرت ابراہیم کا جرم بن گیا، اور جرم کی سزا سنساری والی سزا۔ کتنا تیکھا جواب ملا! حضرت ابراہیم اس جواب پر بھی چڑے نہیں، تھوڑا سا بھی وہ سیخ پانی ہوئے، چراغ پانی ہوئے، کہ تھوڑے سے غصے کا اظہار کیا کہ یار میں اتنی ہمدردی کے ساتھ میں، اتنی نرمی کے ساتھ میں دعوت پیش کر رہا ہوں، اور ابا تم نے تھوڑی بھی مروت نہیں رکھی، اور یہ انداز! تو جاؤ، جو کرنا ہے اب کرو، ہم تو ہوتے ہیں، جاؤ بھائی جہنم میں جاؤ، جاؤ چولہے بھاڑ کے اندر، یہ انداز ہوتا ہے ہمارا؟ حضرت ابراہیم نے کہا نہیں، سلام علیک ابا، تم پر خدا کی سلامتی ہو، ٹھیک ہے نہیں قبول کرتے تمہاری مرضی، پیش کرنا میرا کام تھا، قبول کرنا نہ کرنا، ماننا نہ ماننا تمہارے اپنی مرضی کی بات ہے، سلام علیک، تم پر خدا کی سلامتی ہو، ساستغفر لک ربی، میں پھر بھی اپنے پروردگار سے تمہارے لیے بخشش کی فریاد کرتا رہوں گا کہ پروردگار تمہارے اس جرم کو معاف کرے اور تم کو صراط مستقیم کی رہنمائی نصیب فرمائے، انہ کان بی حفیہ، اور میرا پروردگار بڑا ہی مہربان ہے۔ اور کہنے لگے وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي، اب تمہارا میرا نباہ مشکل ہے، اس لیے کہ تم اپنے پیدا کرنے والے کے نہیں ہوئے تو اپنے جنم دینے والے بیٹے کے کہاں ہوگے؟ تمہارا میرا نباہ ہو نہیں سکتا، میں تم کو چھوڑ کر اور تمہارے سارے دیوی دیوتا اور معبودوں کو چھوڑ کر کسی اور جگہ علیحدگی اختیار کرنے جا رہا ہوں۔ خدا کی زمین بڑی لمبی چوڑی چکلی ہے، میں کہیں بھی جا کر اس کی بندگی اختیار کروں گا، اس کی طرف لوگوں کو دعوت دوں گا، بلاؤں گا۔ عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، اور مجھے کبھی ترین امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے نامراد نہیں لوٹائے گا۔ تو حضرت ابراہیم نے سب سے پہلا جو اسٹیپ لیا وہ کون سا تھا؟ دعوت حق پیش کرنے کے معاملے میں اپنی گھر کی 4 دیواری سے دعوت توحید کا غلغلہ بلند کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلے مخاطب کیا اپنے باپ کو، باپ کی طرف سے کیا رپلائی ملا، کیا ری ایکشن تھا؟ کچھ بھی ہو جائے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تمہاری باتوں کے اندر آ جاؤں، ہماری پرمپرا چل رہی ہے، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو، باپ دادوں کو برسوں سے جن راہوں پر چلتے دیکھا ہے، تو ایک بچے کے کہنے کی وجہ سے ان راہوں کو چھوڑ دیا جائے، یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا، ہماری تو ناک خاک میں مل جائے گی۔ اب حضرت ابراہیم کے باپ کا جو رویہ ان کے ساتھ تھا، تو اس نے آخر تک ایمان قبول نہیں کیا، اسلام کو سینے سے نہیں لگایا، اور اسی طرح اسلام دشمنی کے اندر، حضرت ابراہیم کی عداوت اور بغض کے اندر وہ دنیا سے چلتا بنا اور مر گیا مردود، فاتحہ نہ درود۔ کل قیامت کے دن اس کا انجام کتنا بھیانک ہونے والا ہے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن یلقا ابراہیم اباہ آزر یوم القیامہ، قیامت کے دن آزر حضرت ابراہیم کے سامنے آئے گا، میدان محشر کا معاملہ چل رہا ہے، وعلی وجہ آزر قطرۃ وغبرۃ، تو آزر کی اتنی بری کیفیت اور حالت ہو چکی ہوگی کہ اس کا چہرہ انتہائی سیاہ اور کالا پڑ چکا ہوگا، اور چہرے پر مارے پریشانی کی ہوائیاں اڑ رہی ہوگی، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ حضرت ابراہیم جو نظر آئیں گے تو حضرت ابراہیم کہیں گے الم اقل لک لا تعصینی، ابا جان تم کو تو کہا تھا کہ میری مان کر دے لو تو کامیاب ہو جاؤ گے، مان کر نہیں دیا تم نے، ایک نہیں تو 2 نہیں۔ فیقول لہ ابوہ، تو باپ آزر کہے گا حضرت ابراہیم سے فالیوم لا اعصیک، بیٹا آج جو تو کہے گا، جو بھی کہے گا، میں تیری ہر بات ماننے تیار ہوں، لیکن میدان محشر ماننے اور نہ ماننے کی بات تھوڑی، وہ تو سیدھا فیصلے کا دن ہے۔
حضرت ابراہیم بارگاہ الہی کے اندر جھولی پسار کر دعا کریں گے میدان محشر میں، یا ربی انک وعدتنی ان لا تخزنی یوم یبعثون، پروردگار تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے قیامت والے دن رسوا نہیں کرے گا، تو پروردگار اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میرا اپنا باپ تیری رحمت سے دور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا انی حرمت الجنت علی الکافرین، ابراہیم 100 کی سیدھی بات، میری یہ جو پاکیزہ اور مقدس جنت ہے یہ صرف مومنین کے لیے ہے، اور میں نے اپنی جنت کو کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ یہ معاملہ ہوگا، اور یہ حضرت ابراہیم کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں ڈسکشن چل رہی ہوگی میدان محشر کے اندر، تمہارا باپ حالت کفر میں مرا اور کافروں پر جنت کو میں نے حرام کر دیا ہے۔ یہ گفتگو چل رہی ہوگی، اور ایسا منٹوں کے اندر، سیکنڈوں کے اندر ان کا باپ آزر جو ابھی تک سامنے کھڑا ہوگا بالکل غائب ہو چکا ہوگا۔ چھو منتر جو آپ ڈراموں کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک پری کھڑی ہوتی ہے، وہ پری غائب ہو جاتی ہے، غائب ہو چکا ہوگا۔ کہاں؟ تو حضرت ابراہیم کو بھی پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئے گی، یا ابراہیم ما تحت رجلیک یا انظر تحت رجلیک۔ حضرت ابراہیم سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا ذرا اپنے قدموں کی طرف نظر ڈالو۔ حضرت ابراہیم نیچے نظر کریں گے تو وہاں دیکھیں گے فَإِذَا هُوَ بِذِيخٍ مُتَلَطَّخٍ، ان کا سگا باپ آزر ایک نجاست اور ناپاکی کے اندر لتھڑے ہوئے بجو کی شکل اختیار کر چکا ہوگا۔ بجو جو جانور ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہے بجو، بجو کا نام آپ نے سنا ہے، ایک بجو کی شکل اختیار کر چکا ہے ان کا باپ آزر، اور نجاست اور ناپاکی کے اندر لتھڑا ہوا ہے، آلودہ ہو چکا ہے۔ فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا، اس کی ٹانگوں سے پکڑ کر اس کو گھسیٹا جائے گا۔ فَيُلْقَى فِي النَّارِ، اور جہنم کے دہکتے انگاروں کے اندر اس کو پھینک دیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم جیسی جلیل القدر ہستی کا باپ ہے، اب ان مریدوں کو جو اپنے پیروں کے نام پر تھرکتے ہیں، غوث پاک ہم کو بخشوا لیں گے، اور میرے پیر صاحب میری سفارش کرا لیں گے، اور میرے ابو جان تو فلا فلا تنظیم کے مکھیا ہے اور رہنما ہے اور لیڈر ہے، تو میں کیا کروں گا؟ میرے باپ کا دامن پکڑ کر تو جنت تیرے باپ کی ہے، تو معاملہ چاہے ان کا ہو یا ہمارا ہو، وہاں پر تو یکساں اصول چلتا ہے۔ تو یہ قیامت کے دن اس کا ہولناک اور عبرتناک انجام ہونے والا ہے۔ حضرت ابراہیم نے قوم کی طرف رخ کرتے ہوئے اپنی دعوت حق کا دوسرا مرحلہ طے کیا، اور پھر اپنی قوم کی طرف متوجہ ہو کر ان کو مخاطب کرنے لگے۔ یہ حضرت ابراہیم کی سیرت کے چند گوشے آپ کے سامنے گوش گزار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس لیے کہ قربانی کے ایام قریب آ رہے ہیں، اور قربانی کی جو یادگار ہے وہ کس ہستی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ حضرت ابراہیم کی۔ تو حضرت ابراہیم کی سیرت کے گوشے سننا نہیں چاہو گے؟ سنو، ورنہ پھر سناؤ ہم کو۔ اب پھر دوسرا اسٹیپ جو انہوں نے لیا، اب قوم کی طرف متوجہ ہوئے۔ پوری کی پوری قوم کائے کے اندر شرک کی نجاست اور آلودگی میں مبتلا تھی۔ یہ ہے سورۃ الانبیاء پارہ نمبر 17۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ قال لأبیہ وقومہ، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے باپ کا نام بھی شامل کیا اور قوم کو بھی ان کے باپ کے ساتھ میں ذکر کیا، کہ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم کو متوجہ کرتے ہوئے کہا، مخاطب کرتے ہوئے کہا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، اے میری قوم کے لوگوں، عقل پر پتھر پڑ گئے ہیں کیا؟ عقل پر پردہ پڑا ہوا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتا ما هذه التماثيل، ان دیوی دیوتاؤں کی، ان مجسموں کی، ان مورتیوں کی کیا حقیقت ہے یار؟ انتم لہا عاکفون، ایسا لگتا ہے کہ تم چوکڑی مار کر ان کی عبادت پر جمے بیٹھے اور کبھی ان کی پرستش سے باز نہیں آؤ گے۔ ان کا جواب تھا وجدنا آباءنا لہا عابدین، ابراہیم تم جو بات کر رہے ہو تھوڑی اٹپٹی بات ہے، بات اس طرح سے اٹپٹی ہے تمہاری کہ ہم اپنے پرکھوں کو، اپنے آبا و اجداد کو، اپنے باپ دادوں کو صدیوں سے نہیں ہزاروں برس سے اسی راہ کو اختیار کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ جو ان کی راہ تھی، جو ان کا طریقہ تھا، وہ ہمارا طریقہ، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو، اپنے باپ داداؤں کو انہی معبودوں کی اور انہی دیوی دیوتاؤں کی پوجا پاٹ کرتے دیکھا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین، اگر یہ معاملہ ہے، یعنی یہ کیسا ان لوجیکل آنسر ہے تمہارا کہ بس اس بیس پر کہ ہمارے آبا و اجداد اس راہ پر چل رہے تھے، تو اگر ان کی راہ غلط بھی ہے، ان کا طرز عمل اگر گمراہی پر مبنی تھا، تو تم اپنے آبا و اجداد کا نام لے کر ان کو بیس اور بنیاد بنا کر اسی غلط راہ کو اختیار کرتے ہوئے چلو گے کیا؟ تھوڑا تو ہوش کے ناخن لو۔ آگے فرمانے لگے لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین، اگر یہ معاملہ ہے تو میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، سن لو کہ تم بھی اور تمہارے سارے پرکھے، سارے آبا و اجداد اور تمہارے سارے کے سارے باپ دادا کھلم کھلا گمراہی میں مبتلا تھے، اور تم بھی گمراہی کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہو۔ اب ان کو تھوڑا غصہ چڑھا، پارا چڑھا، لیکن پھر بھی تھوڑا اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہوئے قوم کے لوگ حضرت ابراہیم سے کہنے لگے اجئتنا بالحق، ابراہیم تم یہ جو بات کر رہے ہو ہمارے دیوی دیوتاؤں کے باروں میں، تو تم سیریسلی کر رہے ہو ام انت من اللاعبین،
یا بس ایسی ہنسی مذاق کے اندر، باتوں باتوں کے اندر، روا روی کے اندر اس طرح کی بات کر رہے ہو؟ اگر ہنسی مذاق میں بات کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ تم ابھی نو عمر ہو، کم عمر ہو، تم نے ابھی اپنی زندگی کی اتنی بہاریں نہیں دیکھی جس طرح معبودوں کی پوجا پاٹ کرتے ہو ہماری داڑھی سفید ہو گئی ہے، سٹیائے ہوئے بڈھے حضرت ابراہیم کو پاٹ پڑھا رہے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا نہیں، یہ معاملہ ہے ہی نہیں، میں بالکل سیریسلی کہہ رہا ہوں، وَرَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ، تمہارا بھی اور ان زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا کریٹر اگر کوئی ہے، حقیقی مالک اور خالق، تو وہ ہے کہ جس نے ان تمام چیزوں کو وجود بخشا ہے اور پیدا فرمایا ہے۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور تم اس بات کی گواہی دو نہ دو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں سب سے پہلے اس بات کی گواہی دیتا ہوں جو ان کے دل کے اندر ایک انہوں نے تدبیر اختیار کی ہوئی تھی کہ میں یہ کروں گا، اور کیا کروں گا، تو کہنے لگے تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، بس مجھے موقع ملے یار، اگر تم یہاں موجود نہیں ہوگے تو بس میں موقع دیکھ کر چوکا ماروں گا، اس طرح کہ تمہارے معبودوں کی اتنی بری گت بناؤں گا کہ تم بھی دیکھ کر رہ جاؤ گے۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، میں ضرور بھی ضرور تمہارے معبودوں کے ساتھ میں کوئی نہ کوئی چال چلوں گا، بعد ان تولوا مدبرین، بس مجھے موقع ملے کہ تم یہاں موجود نہ ہو۔ اب یہاں پر رک کر تھوڑا وہ پس منظر بھی جان لیجئے کہ جس طرح پچھلے سال بس اسٹینڈ والی اسکول کے میدان کے اندر میلہ لگا تھا، جترا سجی تھی، ٹیلنگی جھولا بھی آیا ہے، تو بریک ڈانس بھی آیا ہے، تو طرح طرح کی چیزیں آئی ہے، بچے جاتے ہیں تو خوب گل گپاڑا کرتے ہیں، جھولوں میں بیٹھتے ہیں، کوئی پیسے دے کر تو کوئی بغیر فیس کے، باپ کا مال سمجھ کر، سیدھا سیدھا حرام ہے، پچھلے سال بھی آپ کو فتویٰ بتایا تھا۔ تو وہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جس دور کے اندر رہ رہے تھے، سال کے اندر ایک دن آیا کرتا تھا جس دن میلہ لگا کرتا تھا، تو وہ بڑا جشن کا ماحول ہوا کرتا تھا، ایسا سمجھو کہ وہ ان کے لیے عید کا دن تھا، تو پوری کی پوری بستی امڑ کر اس میلے کے میدان کی طرف پلٹ جایا کرتی تھی اور پوری بستی خالی ہو جاتی تھی، تو کیا بوڑھے، کیا بوڑھیاں، کیا بچے، کیا بچیاں، کیا ادھیڑ عمر، کیا جوان خواتین اور کیا جوان مرد، پوری بستی خالی ہو جاتی اور اس سیلیبریٹ کرنے کے لیے، اس کو جشن کا ماحول بنانے کے لیے کیا کرتے تھے، اس میلے کے اندر شریک ہو جایا کرتے تھے، سب کے سب شرکت کے لیے ادھر رواں دواں ہیں، حضرت ابراہیم بھی موجود ہے۔ حضرت ابراہیم سے ایک ساتھی نے کہا یا ان کے باپ نے کہ چلو ابراہیم تم بھی ذرا انجوائے کر لو، میلے کا دن ہے، سال میں ایک مرتبہ عید کا دن آتا ہے، جترا کے اندر تم بھی شرکت کر لو، انی سقیم، یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، قال انی سقیم، حضرت ابراہیم نے کہا نہیں یار میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کہا ٹھیک ہے بھائی ہم چلے جاتے ہیں، سب کے سب میلے کے اندر شریک ہو گئے، پوری بستی خالی۔ حضرت ابراہیم کو بس اسی موقع کا انتظار تھا، اب ان کا جو سب سے بڑا حکومت کی طرف سے قائم کیا ہوا مٹ اور مندر تھا، گئے، کنڈی کھولی اور اندر داخل ہوئے، کوئی چھوٹا بت ہے تو کوئی میڈیم قسم کی دیوی ہے تو کوئی بڑا معبود ہے، کوئی اس سے بڑا اور کوئی بڑا گرو گھنٹال ہے۔ حضرت ابراہیم نے اس وقت اپنے ساتھ کلاڑی بھی ساتھ لے لی تھی۔ ہم نے عربی اول کے اندر کتاب پڑھی ہے قصص النبیین کے نام سے، حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، 5 جلدوں کے اندر اس کے، تو اس کی پہلی جلد کے اندر یہ واقعہ انہوں نے ڈسکس کیا ہے۔ تو انہوں نے اپنے ساتھ کلاڑی بھی لے لی تھی حضرت ابراہیم نے، اور مٹ کے اندر گئے اور جو دائیں طرف سے بتوں کو توڑنا شروع کیا، تو کسی کا ہاتھ توڑا، تو کسی کا سینہ توڑ کر رکھ دیا، تو کسی کے پیروں کو زیر و زبر کر دیا، تو ان کا تیا پانچا کر دیا، بالکل ستیہ ناش کر کر کے سارے بتوں کو چور چور کر کے رکھ دیا، پاش پاش کر دیا، الا کبیر لہم، یہ قرآن مجید، فجعلہم جذاذا، حضرت ابراہیم نے ان کو پاش پاش کر دیا، سارے بتوں کو توڑ کر رکھ دیا، بری گت بنا دی، الا کبیر لہم، صرف ایک معبود کو، ایک دیو کو چھوڑ دیا جو سب سے بڑا دیو تھا بیٹھا ہوا، لعلہم الیہ یرجعون، اور حضرت ابراہیم کی اس کے پیچھے لاجک یہ تھی کہ جب یہ میلے سے واپس ہوں گے اور اپنے بتوں کی اس طرح سے بے بسی اور بے چارگی اور ان کی قسم و پرسی دیکھیں گے تو اپنے بڑے معبود کی طرف رجوع کریں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ بھگوان جی کیا ہوا، یہ جو تمہارے چھوٹے چھوٹے معبود بازو میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ میں یہ معاملہ کس نے کیا، تو تم تو بڑے معبود ہیں، اتنا بھی پروٹیکشن نہیں کر سکے، ان کا بیچ بچاؤ نہیں کر سکے، وَعَلَّقَ الْفَأْسَ فِي عُنُقِهِ، جو کلاڑی تھی تو اس بت کے کندھے پر انہوں نے لٹکائی اور مٹ سے باہر نکل گئے، مندر سے نکل کر چلے گئے۔ شام ہوئی، میلہ ختم ہوا، جترا لپیٹ دی گئی، گھر جانے سے پہلے اپنے دیوی دیوتاؤں کے چرن سپش کرنے کے لیے، ان کے چرنوں میں حاضری دینے کے لیے پہلے مٹ اور مندر کے اندر حاضری، جو اس کی کنڈی کھولی، دروازہ کھولا تو پوری پکچر ہی بدلی ہوئی، پورا منظر نامہ تبدیل ہوا ہے، سب بالکل پاش پاش ہو کر بکھرے پڑے ہیں۔ یہ تو ایسے سٹ پٹا کر رہ گئے کہ کاٹو تو خون نہیں، ان کے تو منہ سے جھاگ نکلنے لگا، سینوں پر سانپ دوڑنے لگے اور کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ جس نے بھی یہ حرکت کی بڑی دلیری کا کام کیا ہے،
یہ کوئی معمولی گستاخی تھوڑی ہے، ہمارے دیوی دیوتاؤں کے ساتھ میں اتنی گھناؤنی حرکت کہ سب کو پاش پاش کر کے رکھ دیا، چکنا چور کر دیا، زیر و زبر کر کے رکھ دیا۔ انہ لمن الظالمین۔ تو ان کے جو بڑے بڈھے تھے جو حضرت ابراہیم کو اچھی طرح جانتے تھے اور حضرت ابراہیم کے نظریے اور عقیدے سے پوری طرح واقف تھے، انہوں نے کہا سمعنا فتن، ہم نے ایک نوجوان کو ان کا تذکرہ کرتے سنا ہے کہ جو ہمارے دیوی دیوتاؤں کو بڑا برا بھلا کہتا ہے اور ان کے شان میں گستاخی کرتا ہے، یقال لہ ابراہیم، اور وہ اپنے انچارج مٹ کے جو انچارج ہے آزر، جناب آزر کا بیٹا ابراہیم ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ کہا ابراہیم کی اتنی جرت، اگر ایسا معاملہ ہے فأتوا بہ علی اعین الناس، تو ابراہیم کو سب کے سامنے لاموجود کیا جائے اور اس کا اسٹیٹمنٹ لے لیا جائے کہ اس نے کیا یا کس نے کیا۔ حضرت ابراہیم کو لاموجود کیا گیا، حاضر ہو گئے تو حضرت ابراہیم سے پوچھنے لگے اانت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم سچی سچی بتانا کہ تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ میں یہ گستاخانہ حرکت کی ہے، ہمارے دیوی دیوتاؤں کے ساتھ میں یہ بدتمیزی والا معاملہ تم نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کہنے لگے بل فعلہ کبیرہم ھذا، کہنے لگے یار مجھے کیا خبر، اب منظر نامہ تمہارے بھی سامنے ہے میرے بھی سامنے ہے، لگ تو ایسا رہا ہے کلاڑی اس کے کندھے پر لٹکی ہوئی ہے، یہ بڑا تمہارا گرو گھنٹال ہوئی ہے، تو اسی نے ان کی درگت بنایا اور سب کو مار مار کر زیر و زبر کر دیا ہے۔ یہ قرآن مجید کے الفاظ جو حضرت ابراہیم کے قرآن پاک نے کوٹ کیا ہے۔ فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اب ایک کام کرو نا یار، مجھے کشٹ دینے کی بجائے، مجھ سے پوچھنے کی بجائے تم اپنے اس بڑے دیو سے پوچھ لو نا، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بول سکتے ہو تو، اگر یہ بولتا ہو تو اس سے پوچھو، اور یہ جو چکنا چور ہو کر بکھرے پڑے ان سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتے ہو تو۔ فرجعوا الی انفسہم، کاٹو تو خون نہیں جی بھائی، کیا پوچھنا معبودوں سے، ایسا سر جھک گئے اور اپنے دل کے اندر کہنے لگے انکم انتم الظالمون، نہیں یار تمہارا یہ عقیدہ کھوٹا ہے، کہنے لگے نہیں یار کھوٹ تو اپنے اندر ہے کہ ہم نے ان کو معبود بنایا ہوا ہے، ان کی پوجا پاٹ ہم کر رہے ہیں، لیکن آج جب وقت پڑا ہے، برا ٹائم آیا ہے، تو یہ ہماری بات کا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، اور مارے شرمندگی کے سر جھکا لیا اور کہنے لگے ابراہیم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون۔ اب وہ چہرے پر جو ہے نا جو پہلے تکبر کا عالم تھا اور جتنا کانفیڈنس لیول تھا وہ پورا کا پورا ڈاؤن ہو گیا، اور بھیچے ہوئے چہرے کے ساتھ کہنے لگے لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، تم تو جانتے ہو کہ بول نہیں سکتے، بول سکتے کہ تم ہی بولو۔ حضرت ابراہیم کو تو اسی موقع کا انتظار تھا۔ حضرت ابراہیم نے کہا لوہا گرم ہے، مارو نا ہتھوڑا۔ افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، تم خود کہہ رہے ہو تمہارے یہ بھگوان، دیوی دیوتا، معبود جن کی پوجا پاٹ تم برسوں سے کرتے چلے آ رہے ہو، جو نہ رتی برابر تم کو نفع پہنچا سکے نہ تمہارے نقصان کے مالک بن سکے، اوفل لکم ولما تعبدون من دون اللہ، دف ہے یار تم پر بھی اور تمہارے معبودوں پر بھی۔ حضرت ابراہیم نے ان کی ساری بیچارگی، ساری بے بسی بے کسی کو ان کے سامنے ظاہر کر کے رکھ دیا کہ ایسا معبود بھی لچر ہے اور ایسا عبادت گزار بھی لچر ہے۔ عبادت ہو تو اس خدائے وحدہ لا شریک کی کہ جس کو نہ اونگ آ سکے نہ نیند آ سکے نہ اس کی خدائی کے اندر رتی برابر کوئی شرکت کر سکے۔ یہ تمہارے خدا کہ ایک کتا ٹانگ اٹھا کر ان پر پیشاب کرے تو یہ کتے کو دور نہیں بھگا سکتے، ان کے سامنے جو پرساد پڑے رہتا ہے، کوئی مکھی اس پر آ کے بیٹھتی ہے، مکھی اس میں سے کھینچ کھینچ کر لے کر چلے جاتی ہے، اس کا ناشتہ کرتی ہے، تو یہ مکھی کو بھی بھگا نہیں سکتے۔ بلی کا بکرا ان کے سامنے چڑھا کر رکھ دو تو کوئی ادھر ادھر سے آیا اور بلی کا بکرا چپکے سے لے کر چلے گیا تو وہ بلی کا بکرا جو ان کے نام پر ذبح کیا گیا اس کو تو یار بچانے کی طاقت نہیں رکھ سکتے، یہ تم کو بچائیں گے کہ خاک بچائیں گے؟ حضرت ابراہیم نے ان کی معبودوں اور دیوی دیوتاؤں کی بے بسی اور بے کسی کو ظاہر کر دیا۔ اب وہ سارے کے سارے ایسے سیخ پا ہوئے، ایسے جامے سے باہر ہوئے، کہنے لگے حرقوہ، ابراہیم کو نظر آتش کر دیا جائے، اتنی بڑی گستاخی۔ شدہ شدہ یہ خبر پہنچی اب بادشاہ وقت تک کے۔ عراق پر اس وقت حکمرانی تھی بادشاہ نمرود کی، اللہ کی کروڑ ہا کروڑ لعنت ہو بادشاہ نمرود پر۔ بادشاہی کے نشے میں چور ہو کر خدائی کا دعویٰ کیا اور یہ بھی فرعون کی طرح لوگوں سے اپنے آگے سجدے کروایا کرتا تھا، ماتھے ٹکوایا کرتا تھا۔ کہ دنیا کے اندر 4 بادشاہ اس طرح گزرے ہیں کہ انہوں نے کسی ایک علاقے پر نہیں بلکہ پوری دنیا پر حکمرانی کی ہے، ان کی سلطنت اور بادشاہت کا جھنڈا پوری دنیا پر لہرایا۔ اس میں سے 2 کافر تھے اور 2 مسلمان تھے۔ 2 مسلمانوں میں پہلے تو حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت سے نوازا، پارہ نمبر 23 کے اندر اور 17 کے اندر انہوں نے دعا فرمائی تھی ربی حبلی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، پروردگار مجھے ایسی سلطنت اور بادشاہت سے نواز کہ ایسی بادشاہت نہ مجھ سے پہلے تو نے کسی کو عطا کیا اور نہ قیامت کی صبح تک کسی کو عطا کرے گا۔ اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت سے نوازا تو کیا چرین، کیا پرند، کیا درندے، جنات تک ان کے تابع تھے یار، ہوائیں ان کے حکم کے تابع تھی، ہوا کو آرڈر ایشو کیا کرتے تھے، ہوائیں ان کے تابع، جنات ان کے تابع، ایسی حکومت۔ تو پہلے مسلمان جن کی پوری دنیا پر حکمرانی حضرت سلیمان، دوسرے حضرت ذوالقرنین،
جن کا سورۃ الکہف پارہ نمبر 16 کے اندر آپ کو تذکرہ ملے گا، پارہ نمبر 15 کے بالکل اینڈنگ کے اندر اور پارہ نمبر 16 کے ابتدا کے اندر حضرت ذوالقرنین پوری دنیا پر حکمرانی کی. یہ 2 مسلمان بادشاہ، اور جو 2 کافر بادشاہ تھے ظالم ترین، ان میں سے ایک تو ہے یہی تمہارا نمرود جو حضرت ابراہیم کا ہم زمانہ اور ہم عصر ہے. پوری دنیا پر اس بدبخت نے حکومت کیا اور اپنے آگے لوگوں کے ماتھے ٹکوایا اور سجدے کروایا. اور دوسرا تھا ظالم ترین بادشاہ بخت نصر، یہ بھی بنی اسرائیل کے ٹائم کا ہے. بخت نصر اس کا، آپ کتابیں پڑھتے نہیں ہیں، آپ کو ہسٹری اور تاریخ سے واقفیت نہیں ہے تو آپ کو پتہ کیا چلے گا. بخت نصر اس کا نام تھا. تو یہ ایک تھا. اور سب سے پہلا یہ بادشاہ تھا بادشاہ نمرود کے جس نے تاج شاہی اپنے سر پر سجایا. یہ جو آپ بادشاہ سلامت کا تاج دیکھتے ہیں نا، بادشاہوں والے تاج جو بادشاہ سلامت اپنے سر پر سجاتے ہیں، تو سب سے پہلے تاج سر پر سجانے کی نیو اور بنیاد ڈالا تو وہ کس نے ڈالا؟ یہ نمرود نے. اس کے دربار میں خبر پہنچی کہ بادشاہ سلامت، تمہاری جنتا، تمہاری رعایا، تمہاری پبلک کے اندر ایک شخص اٹھا ہے جس نے تمہارے دیوی دیوتاؤں کے معبود اور بھگوانوں کے خلاف بغاوت کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے. اور بادشاہ سلامت حد ہو گئی نا، مندر اور مٹھ کے اندر گھس کر تمہارے معبودوں کا تیا پانچا کر دیا. اوہو، اتنی جرأت! اور اس وقت قحط سالی چھائی ہوئی تھی، اور نمرود نے کیا کیا کہ پوری پبلک میرے آگے ماتھا ٹیکے. تو اس نے آرڈر ایشو کر دیا تھا، حکم نامہ اور آرڈیننس جاری کروا دیا تھا کہ پورے ملک اور سلطنت کا جو بھی پیک نکلے گا، فصل تیار ہوگی، غلہ کٹنے کے بعد میرے گوڈاؤن کے اندر اس نے آ کر جمع ہو جانا چاہیے. کسی کے پاس ایک غلہ بھی نہیں رہے گا، کسی بھی شیتکری اور کسی کسان کے پاس میں. مرتے کیا نہ کرتے، زندگی عزیز تھی سب کو. سب نے اپنا پیک اور نکلی ہوئی فصل اس کے گوڈاؤن اور گودام کے اندر لا کر جمع کرا دی. اب کیا کرنا ہے؟ قحط سالی کا زمانہ آیا، دانے دانے کو پوری پبلک محتاج ہو گئی. لوگ جاتے آداب شاہی کے مطابق تعظیم کے سجدے بجا لاتے، اس کے آگے ماتھا ٹیکتے، بادشاہ سلامت کے ساتھ الیک سلیک کے بعد میں تو بھیک کا کٹورا لے کے آگے کھڑے رہتے تو اس کو گلے سے اور اناج سے نواز دیا کرتا تھا. حضرت ابراہیم بھی ایک بشر تھے، انسان تھے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، اسباب کے ساتھ میں جوڑا ہے. حضرت ابراہیم غلہ اور اناج ختم ہو گیا تو نمرود کے دربار میں پہنچے سینہ تان کر. مجال ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے کمر کو بھی ہلکا سا خم دیا ہو اس طرح. آئین جواں مردہ حق گوئی وہ بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی. روباہی مطلب کائر پنا، بزدلی اور ڈرپوک پن. اللہ کے جو شیر ہوتے ہیں وہ کسی ظالم کے آگے سر تھوڑی نہ جھکاتے. تو سر جھکانا تو دور کی بات ہے، نمرود کو سجدہ کرنا تو دور کی بات ہے، ایسی ہلکی سی کمر بھی نہیں جھکائی جی. وزیروں نے کہا غصے کے اندر، ابراہیم یہ کیا ہے اتنی گستاخی کے ساتھ میں؟ کہا کیا ہو گیا؟ کہا کہ آداب شاہی کا تم کو ذرا بھی خیال نہیں ہے. بادشاہ سلامت کو تعظیم کا سلام پیش کرنا چاہیے تھا، سجدہ کرنا چاہیے تھا، تو اس کے بعد تم کو غلہ اناج، جاؤ تمہارے لیے کوئی غلہ اناج نہیں ہے. حضرت ابراہیم کہنے لگے سجدہ؟ سجدے کا تو یہاں تک ہی نہیں بنتا، سجدہ تو صرف میں ایک معبود برحق کو کرتا ہوں. تو وہاں پر نمرود نے سن کر کہا الک رب غیری، میرے علاوہ بھی تیرا کوئی معبود اور پروردگار ہے کیا جو اس طرح کی بات کر رہا ہے؟ حضرت ابراہیم سے نمرود نے تو تکار کرتے ہوئے کہا کہ جس معبود کی، جس پروردگار کی تم بات کر رہے ہو اس کی کوالٹی کیا ہے؟ تمہارے پروردگار کی اسپیشلٹی اور وشیشتا کیا ہے؟ ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح. اب پارہ نمبر 3 کے اندر آپ کو جانا پڑے گا. سورۃ البقرہ چل رہی ہے، تیسرے پارے کا دوسرا صفحہ اور دوسرا رکوع ہے. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم. حضرت ابراہیم نے اس کو جواب دیتے ہوئے کہا میرا پروردگار، میرے پروردگار کی خاصیت یہ ہے الذی یحیی و یمیت، میرا پروردگار وہ ہے جو زندگی بھی بخشتا ہے اور جو موت کی نیند بھی سلاتا ہے. یہ ہے میرے پروردگار کی کوالٹی. کہنے لگا یہ کوالٹی ہے، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، یہ کوئی یونیک معاملہ تھوڑی ہے. سامنے تھا جیل، جیل کی کال کوٹری میں تو اس نے 2 قیدیوں کو بلایا. ایک واقعتاً قصوروار تھا، مجرم تھا، اور ایک بیچارہ بے قصور تھا، بے گناہ تھا. تو جو بے قصور اور بے گناہ تھا یوں ہی اس کو قید کر دیا گیا تھا. جلاد کو حکم دیا کہ اس کی گردن ماری جائے. اس نے اس کی گردن مار دیا اور وہ بیچارہ بے قصور بے گناہ ملزم مجرم خاک و خون کے اندر تڑپتا ہوا ڈھیر ہو گیا. جو واقعتاً قصوروار تھا، مجرم تھا، اس کو چلتا کر دیا. کہا جا تیری جان بخشی کی گئی. حضرت ابراہیم سے کہنے لگا دیکھو ہوا نا موت و حیات کا مالک، اس کو موت کی نیند سلا دیا اور اس کی جان بخشی کر دیا. حضرت ابراہیم کہنے لگے ابھی یہ بادشاہ سلامت ہے بے، اس کی تو کھوپڑی یہاں نہیں یہاں سے اتر کر گھٹوں میں آ گئی کیا؟ یعنی یہ موت و حیات کی ڈیفینیشن بھی نہیں سمجھ رہا ہے کہ میں اس گدھے کو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ میرا پروردگار وہ ہے جو موت و حیات کا مالک ہے، یعنی جو زندگی بخشتا ہے.
ایک بے جان انڈے سے ایک جاندار چوزا نکال کر اس کو زندگی بخشنے پر قادر ہے میرا پروردگار تو یہ ہے۔ اور ایک انسان جو نماز جمعہ پڑھ کر باہر نکلا اچھا خاصا صحت مند تندرست، اس کو ذرا ٹکر لگی اور وہ تھوڑی دیر کے اندر اس کا لاشا بچ گیا، تو ایک چلتے پھرتے پر موت طاری کر دیتا ہے۔ موت و حیات کا تو مطلب یہ سمجھانا چاہ رہے تھے حضرت ابراہیم، اور یہ بیوقوف یہ سمجھ بیٹھا۔ حضرت ابراہیم نے کہا نہیں یار، بیوقوف کے آگے بھینس کے آگے بین بجانا فضول ہے۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے میرا پروردگار وہ ہے یأتی بالشمس من المشرق، میرا پروردگار وہ ہے جو ڈیلی بیسس پر روزانہ کی بنیاد پر سورج کو مشرق سے طلوع کر کے مغرب میں ڈباتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر اے بادشاہ وقت تو واقعتاً معبود برحق ہے، تیری اتنی سکت اور اوقات ہے، میرا ایک مطالبہ اور ایک ڈیمانڈ ہے، فأتی بہا من المغرب، صرف ایک دن کے لیے تو اس مشرق سے نکلنے والے سورج کو مغرب سے اپوزٹ ڈائریکشن سے نکال کر بتا دے تو میں تیری خدائی کو تسلیم کر لوں گا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، قرآن مجید کے الفاظ ہے ٹیں فش ہو گیا، طوطے اڑ گئے اس کے، کاٹو تو خون نہیں۔ نمرود نے تو توقع اور اس بات کا اندازہ بھی نہیں لگایا ہوگا کہ بھرے دربار کے اندر پوری پبلک کے سامنے، وزیروں کے سامنے اس طرح سے ابراہیم میری پچکی کر دے گا، تو اس کی تو چڈی گلی کر کے رکھ دی حضرت ابراہیم نے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، یہ واقعہ یہاں آ کر رکتا ہے۔ اب اس کے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت آگے بڑھتی ہے، قربانی کو ابھی چند دن باقی ہے، اس سے پہلے ایک جمعہ اور آئے گا، تو آگے کیا معاملات ہوئے اور کس طرح حضرت ابراہیم کے وہ معاملات آگے بڑھتے بڑھتے پروردگار عالم نے ان کو امتحانات کی بھٹیوں کے اندر آزمایا اور وہ پوری طرح سے سرخرو اور کامیاب ہو کر نکلے، اور پروردگار عالم نے پھر ان کو پوری دنیا کا پیشوا بنایا، امام اور مقتدی بنایا، اور پھر ان کی یادگار سنت یعنی قربانی کی سنت کو پوری دنیا کے اندر جاری و ساری فرمایا۔ آگے کے معاملات کے لیے آپ اگلے جمعے کا انتظار کیجئے، ٹھیک ہے؟ تو جن افراد نے قربانی کے اندر حصہ لیا ہے، یا تو حصے دار ہوئے ہیں یا پھر پورا جانور اپنے نام سے ذبح کرانا چاہتے ہیں، ان افراد کے لیے شریعت کی اس موقع پر ایک زبردست تلقین اور رہنمائی ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، فرماتی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کرنے والے اور قربانی کے اندر حصہ لینے والے لوگوں کو اس بات کی تلقین فرمائی ہے، من رآ ہلال ذی الحجۃ، جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو، فلا یأخذن من شعرہ واظفارہ، تو ذی الحجہ کا چاند دیکھنے سے لے کر تو قربانی کرنے تک نہ اپنے ناخن کاٹ سکتے ہو نہ اپنے جسم کے بال کاٹ سکتے ہو، چاہے سر کے بال، بغل کے بال، جسم کے غیر ضروری بال، انوانٹیڈ ہیئر کاٹنے کی تم کو شریعت کی طرف سے پرمیشن اور اجازت نہیں ہے، یہ شریعت کا حکم ہے اور یہ مستحب کے درجے کے اندر ہے۔ اب درخواست کیا ہے کہ آج ہے جمعہ، سنیچر، اتوار اور پیر کی شام مغرب سے پہلے آپ اپنے ناخن بھی تراش لیجئے۔ قربانی کرنے والے افراد اپنے سر کے بال، جسم کے غیر ضروری بال ہو سکے تو اس سے پہلے منڈوانے کی، صاف کرانے کی فکر کر لیجئے، اتنا کشٹ برداشت کر لیجئے، اتنا تو کر ہی سکتے ہیں، شریعت کا حکم ہے۔ لیکن قربانی تک، قربانی کرنے والے افراد ان 10 دنوں کے اندر چاند نظر آنے سے لے کر تو قربانی ہونے تک نہ اپنے ناخن تراش سکتے ہیں اور نہ جسم کے بالوں وغیرہ کو منڈوا سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔